الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں تیسرے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ قانون سیاست کا باب ہے۔ اس سے پہلے دو چیزیں ہم اچھی طرح سمجھ چکے۔ ایک یہ کہ نظم اطاعت کیا ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے ان کے اجتماعی نظام میں نظم اطاعت کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر کسی جگہ اللہ کو ماننے والوں کی حکومت قائم ہو جائے تو ان پر اصل ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے۔ ریاست کوئی بھی ہو اور اس میں کسی کے پاس بھی حکومت ہو، کچھ تو فطری ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہاں ہمیں دینی لحاظ سے پابند کر دیا گیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اپنے ضمیری کے سامنے نہیں، اب خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں عدل کرنا ہے اور تمام معاملات میرٹ پر کرنے ہیں، یعنی امانتیں، قوم کی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنی ہیں۔ اس کے بعد اب دینی فرائض کا باب ہے، یعنی مسلمان ہیں تو ایک چیز تو یہ تھی کہ جو ذمہ داری بتائی گئی ہے اس ذمہ داری پر معاملہ ختم کر دیا جاتا، یعنی مسلمانوں کی حکومت ہو یا غیر مسلموں کی حکومت ہو، جو پیچھے اصول بیان ہوا ہے یا جو اصل ذمہ داری بیان ہوئی ہے وہ تو ایک عالمگیر چیز ہے۔ یعنی میں امریکہ میں کھڑے ہو کے کہوں، میں ہندوؤں کے معاشرے میں ہوں، میں مسیحیوں کے معاشرے میں ہوں، اگر میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کو میرٹ پر معاملات کرنے ہیں اور عدل پر معاملات کرنے ہیں، تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو مذہبی بنیاد پر نزاع میں ڈھل جائے گی۔ اس کو سب لوگ تسلیم کریں گے کیونکہ یہ عالمگیر اخلاقیات ہے۔ لیکن ہم ایک دین بھی رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے جب ہمارے ہاتھ میں نظم ہوگا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پر دین کے لحاظ سے نہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ ایک خصوصی معاملہ ہوگا، دین کے لحاظ سے بھی کوئی فرائض اور ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، ان کو اس باب میں موضوع بحث بنایا جا رہا ہے۔ دین کے لحاظ سے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یعنی جو ذمہ داریاں عدل قائم کرنے کی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر دینی ذمہ داریاں بنا دیں، لیکن وہ بہرحال جس چیز پر مبنی ہیں وہ عالمگیر اخلاقی اصول ہیں، یعنی ان میں اس بنیاد پر کوئی نزاع کا امکان نہیں ہے کہ یہ فلاں دین کہتا ہے اور فلاں دین نہیں کہتا۔ پوری کی پوری انسانیت ان سب چیزوں کو مانتی ہے، ان کی بنیاد پر ہر جگہ اور ہر فرد سے بات کی جا سکتی ہے۔ اس پر یوں سمجھ لیجئے کہ عالمگیر اجماع ہے، اس وجہ سے وہاں کوئی نزاع کا سوال نہیں۔ لیکن یہاں ہم مسلمان ہیں اور دینی ذمہ داری، ان کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے 50-55 ممالک اس وقت وجود پذیر ہو چکے ہیں۔ وہاں ظاہر ہے کہ مسلمان حکومتیں ہیں، تو مسلمان حکومتوں کو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ بھی زیادہ تر مسلمان ہی ہیں۔ یعنی ایران میں جو لوگ نظم چلا رہے ہیں مسلمان ہیں، سعودی عرب میں جو لوگ نظم چلا رہے ہیں مسلمان ہیں، پاکستان میں جو لوگ نظم چلا رہے ہیں مسلمان ہیں، ملیشیا، ترکی، انڈونیشیا، یعنی ہر جگہ جہاں پر بھی مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، اگر آپ ان کے حکمرانوں سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد دینی فرائض کی پابندی کیوں نہیں ہوتی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں عرض کر دوں۔ اصل میں یہیں سے وہ سب مسئلے پیدا ہوتے ہیں جس میں کوئی ایک شخص اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ چونکہ دینی فرائض کی پابندی نہیں ہو رہی، اس وجہ سے وہ معاملات جو ریاست سے متعلق ہیں ہم ان کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک جہادی تنظیم کے رہنما کا انٹرویو سن رہا تھا، ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ مولانا سید امر اللہ صاحب مودودی اور بہت سے دوسرے جلیل القدر علماء تو اصرار کرتے ہیں کہ جہاد کا تعلق ریاست سے ہے، تو انہوں نے کہا یہ بات درست ہے، لیکن جب حکومت دین کی پابندی نہیں کرتی تو یہ دیکھیے نا کہ یہاں سے یہ بحث پیدا ہو جاتی۔ جب حکومت دین کی پابندی نہیں کرتی یا نظم ریاست کو چلانے والے لوگ دین کی پابندی نہیں کرتے تو ان کا حکم کیا ہے؟
میں اس کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا حکم وہی ہے جو فرد پر ہم لگاتے ہیں۔ یعنی ایک فرد مسلمان ہے، مسلمان کی حیثیت سے جی رہا ہے، اس کو پوچھیے تو مسلمان ہو، وہ کہے گا ہم مسلمان ہوں۔ اب جتنے افراد بھی اس وقت عرب سے زیادہ میں نے عرض کیا، جتنے افراد بھی انفرادی حیثیت سے یہ کہہ رہے ہیں، ان سے آپ پوچھیے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے بے شمار لوگ نماز کا اہتمام نہ کرتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے بے شمار لوگ روزے کا اہتمام نہ کرتے ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں مسلمان 1 ارب سے زیادہ ہیں، یعنی ان کے مسلمان ہونے کا انکار تو نہیں کرتے۔ تو وہ جگہ کہ جس جگہ پر آ کر ہم ان کے مسلمان ہونے کا انکار کر دیتے ہیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہے، الا ان تروا کفرن بواہن عندکم من اللہ فیہ برہان۔ اس وقت مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ان میں دینی شعور نہیں ہے، بالخصوص ان کے ارباب حل وقت اپنی تعلیم، تربیت اور ذہنی پس منظر کے لحاظ سے شریعت اور دین کے معاملے وہ شرح صدر نہیں رکھتے جو دین کے دائیوں کو حاصل ہے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ یعنی اس میں تنہا اس بات کا قصور نہیں ہے کہ انہوں نے تربیت کیا پائی، تعلیم کیا پائی، کس پس منظر میں وہ پیدا ہوئے، نشو و نما پائی، پلے بڑھے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ جو مذہبی فکر یا دینی فکر اس وقت موجود ہے اور جو ان کے سامنے آتا ہے، یعنی وہ جب آنکھ کھولتے ہیں تو گرد و پیش سے آتا ہے، والدین سے آتا ہے، اساتذہ سے آتا ہے، مسجدوں سے آتا ہے، ممبروں سے آتا ہے، دینی تنظیموں کے ذریعے سے آتا ہے، جو علماء سیاست میں ان کے ذریعے سے آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ انہیں تو عمل کرنا ہے۔ تو جو دینی فکر سامنے آتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ ریکنسٹرکشن کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ وہ بات تھی جو علامہ اقبال نے پاکستان کے وجود میں آنے سے بہت پہلے بتائی تھی، اور میں اس کو ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن سمجھتا ہوں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ اب دین ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے متعلق ہونے جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو کیا اس وقت جو کچھ ہمارے پاس مذہبی فکر یا ریلیجیس تھاٹ کی صورت میں موجود ہے، کیا یہ اس وقت متعلق ہو جائے گا؟ اس کا جواب انہوں نے دیا کہ نہیں، اس کا امکان نہیں ہے، اس کو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کا احساس دلانے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی۔ یہ ریکنسٹرکشن کا عمل ہے جس کی ابتدا استاذ امام حمید الدین فرائی سے ہوئی تھی، اور یہ ریکنسٹرکشن کا عمل ہے جو کم و بیش 1 صدی میں اب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے۔ اس ریکنسٹرکشن کے بغیر ریاست سے دین کو متعلق نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ریکنسٹرکشن کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ نے کر دیا، آپ نے دین کو اس کی اصل حقیقت میں نمایاں کر دیا، اور جیسے ہی وہ اصل حقیقت میں نمایاں ہوا تو جتنے اعتراضات ہو رہے تھے سب ختم ہو گئے، اصلاً ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اب مکابرت اور ضد رہ گئی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، وہ پیغمبروں کے معاملے میں بھی رہتی ہے، وہ ختم ہو گئے۔ تو اب شرح صدر ہونا چاہیے، لیکن یہ پھر ایک عمل ہے جس کے لیے دعوت، انذار، خبردار کرنا، چیزوں کو واضح کرنا اس کی ضرورت ہے۔ پھر کیا ایسا ہوا ہے کہ اس 1 صدی کی کوشش کے نتیجے میں دین جس طرح اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے نمودار ہوا، اس کو مذہبی رہنماؤں نے قبول کر لیا ہے، وہ تو اس پر طاقت کر رہے ہیں، اس کے علمبرداروں پر اتہام لگا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تو اس وقت گویا صورتحال ایسی ہے کہ اس میں ایک طویل جد و جہد کی ضرورت ہے کہ معاشرے کا فکر بدلے، وہ دین کو اس کی اصل حقیقت کے لحاظ سے قبول کرے، معاشرے کے ارباب حل وقت کو شرح صدر حاصل ہو۔ یہ ہدف ہے جو اہل علم کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اللہ کے قانون کے مطابق مختلف صلاحیتوں کے اور مختلف احوال کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ مختلف ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی سائنسدان بنتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو سیاست کو اپنے شعبہ زندگی کی حیثیت سے اختیار کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں قوم کا نظم ہوتا ہے، وہی ہے کہ جن کو ہم ارباب حل وقت کہتے ہیں۔ ہر معاشرے کے اندر اگر آپ غور کریں تو 500,000 خاندان ہوتے ہیں، یا ایسے گروپ کہہ سکتے ہیں، یا ایسے طبقات کہہ سکتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں
زمام اقتدار ہوتی ہے، انہی کو ارباب حل وقت کہا جاتا ہے۔ ان کے فکر کو تبدیل ہونا چاہیے، ان کے ذہن کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں نے اسلامی حکومت کے عنوان سے جو ایک مضمون لکھا تھا، اس میں یہ بتایا تھا کہ اسلام کا مخاطب فرد ہے، وہ اس کے دل و دماغ کو مفتوح کرنا چاہتا ہے۔ جب ارباب حل وقت کو یہ شرع صدر حاصل ہو جائے گا تو نفاذ کی کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے تو اس میں لکھا تھا کہ اسلامی حکومت جو فطرت کے قانون پر قائم ہوتی ہے، اس کو نہ کسی قرارداد مقاصد کی ضرورت ہے، نہ ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ آئینی دفعات کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان وہاں اکثریت سے ہیں اور ان کو شریعت پر اور دین پر شرع صدر حاصل ہے، بالخصوص ان کے ارباب حل وقت کو، تو آپ سے آپ دین کا ظہور ہو جائے گا۔ یعنی ایک جمہوری نظام میں یہ ظہور فطری طریقے پر ہونا ہے۔ ہاں بادشاہت ہو، کسی خاص طبقے کی حکومت ہو، تو پھر یہ بات کہنے کا جواز ہے کہ چونکہ اقتدار پر قبضہ غلط طریقے سے کیا گیا ہے، تو پہلی بات تو یہ بتانی چاہیے کہ قبضے کو جائز حدود میں لائیے، اور دوسرے یہ کہ آپ کو شریعت دین کی پابندی کرنی چاہیے۔ جب جمہوری حکومت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عامت الناس کو فیصلہ کرنا ہے، اور میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ تقرر کا حق عالم کے پروردگار کو ہے یا لوگوں کو ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرر کا امکان ختم ہو گیا، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، اب عامت الناس ہی کو تقرر کرنا ہے۔ تو دینی فرائض، یعنی ہمیں یہ فرائض بتانے ہیں لوگوں کو، اور ان کے اندر ان کے لیے شرع صدر پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے سورہ حج کی آیت 41 سر عنوان ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو اس سرزمین میں اقتدار بخشیں گے، یعنی یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب ہجرت قریب تھی اور اب صاف نظر آ رہا تھا کہ سرزمین عرب کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے، یا اہل ایمان کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے گا، اس لیے فرمایا ان مکناہم فی الارض۔ یعنی یہاں بھی دیکھیے کہ بات یہاں سے شروع نہیں ہو رہی کہ اہل ایمان اٹھیں، ایک جتھا بنائیں، اپنے آپ کو منظم کریں اور اس زمین کے اقتدار پر قبضہ کر لیں۔ نہیں، اگر ہم اقتدار دیں گے، وہ ظاہر ہے کہ خدا کے قانون کے مطابق کسی کو بھی مل سکتا ہے، اگر ان کو ملے گا تو یہ کیا کریں گے؟ نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہ ہے وہ منشور جو قرآن نے سامنے رکھ دیا ہے۔ سورہ حج کی یہ آیت وہ دینی فرائض بیان کرتی ہے جو کسی خطہ ارض میں اقتدار حاصل ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے نظم اجتماعی پر عائد ہوتے ہیں۔ یعنی اب دین آیا اور دین نے آ کے اب کچھ دینی فرائض ہم پر عائد کیے ہیں، وہ یہ ہے نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، بھلائی کی تلقین کی جائے اور برائی سے روکا جائے۔ یہ چار باتیں اس آیت میں مسلمانوں پر ان کی اجتماعی حیثیت میں لازم کی گئی ہیں۔ یعنی ان مکنہم فی الارض کہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں اب اقاموا الصلاۃ کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر اقتدار دیں گے تو نماز پڑھیں گے، یعنی وہ تو اقتدار ہو نہ ہو ہر حال میں پڑھی جائے گی۔ تو یہاں ظاہر ہے کہ پھر اس کے معنی موقع کلام کے لحاظ سے تبدیل ہو گئے ہیں، اور وہ دیکھیے کیا ہے۔ یہ چار باتیں اس آیت میں مسلمانوں پر ان کی اجتماعی حیثیت میں لازم کی گئی ہیں۔ قرآن کے اس حکم کی تعمیل میں ریاست کی سطح پر نماز قائم کرنے کے لیے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اس کی روح سے لوگوں سے تقاضا کیا جائے گا کہ وہ اگر مسلمان ہیں تو اپنے ایمان و اسلام کی شہادت کے طور پر نماز ادا کریں۔ یعنی ریاست بھی اپنا یہ فرض سمجھے گی کہ وہ نماز کو عام کرے، نماز کے لیے سہولتیں فراہم کرے، نماز کی تلقین کرے، نماز کے لیے لوگوں سے کہے، یہ ذمہ داری ہے اس کی۔ اور ظاہر ہے کہ نظم میں نماز کو گویا ایک غیر معمولی حیثیت دے دی گئی ہے۔ مسلمانوں کی حکومت ہے تو ان کے پورے نظم کے اندر نماز کو اس نمایاں جگہ پر آنا چاہیے جہاں یہ آیت کہتی ہے کہ وہ آئے۔
یعنی دفتروں میں اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، ایک عمومی نظم اس کے لیے موجود ہے کہ جو توجہ دلاتا ہے۔ توجہ دلانے کے ساتھ آگے جا کے میں واضح کروں گا کہ اس معاملے میں ریاست کچھ قانونی مطالبات بھی کر سکتی ہے، ان کی وضاحت آگے جا کے کروں گا، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس کی اہمیت سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ وہ علامتی چیزیں ہیں جو دنیا میں آپ کے ایمان کو سیاسی لحاظ سے یہ حیثیت دیتی ہیں کہ اب اس کا انکار نہ کیا جائے، اور قیامت کے دن بھی یہ ایمان اور کفر کے مابین فرق کریں گی۔ اور یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ حکمرانوں کے بارے میں بھی یہ فرمایا، ایک جگہ یہ فرمایا کہ اگر وہ کھلے کفر کا ارتکاب کریں، اور دوسری جگہ فرمایا کہ اگر وہ نماز کا اہتمام نہ کریں۔ تو یہ بڑی غیر معمولی اہمیت ہے اس کی۔ لوگوں سے تقاضا کیا جائے گا کہ وہ اگر مسلمان ہیں تو اپنے ایمان و اسلام کی شہادت کے طور پر نماز ادا کریں۔ نماز جمعہ کا خطاب یعنی ہر 7 دن بعد یہ ایک خاص نماز مقرر کی گئی ہے، اس کا تعلق ہی ریاست سے ہے۔ نماز جمعہ کا خطاب اور اس کی امامت ریاست کے صدر مقام کی مرکزی جامع مسجد میں سربراہ مملکت، صوبوں میں گورنر اور مختلف انتظامی وحدتوں میں ان کے عمال کریں گے، یعنی نیچے سے اوپر تک یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک انہی اصطلاحات کا اطلاق کیا جائے، نیچے سے اوپر تک جہاں پر بھی نظم موجود ہے وہاں جمعے کی نماز کا تعلق مسلمانوں کے اجتماعی نظم سے ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کا اجتماعی نظم اگر کہیں نہیں ہے تو وہاں جمعے کی فرضیت بھی نہیں ہے۔ یہ نماز ہے ہی مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے متعلق۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ظہر کی نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں یہ سنت قائم کی ہے کہ ریاست کے مسلمان شہریوں میں سے ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہو اپنے مال، مواشی اور پیداوار میں مقررہ حصہ اپنے سرمایے سے الگ کر کے لازماً حکومت کے حوالے کر دے گا، اور حکومت دوسرے مصارف کے ساتھ اس سے اپنے حاجت مند شہریوں کی ضرورتیں ان کی فریاد سے پہلے ان کے دروازے پر پہنچ کر پوری کرنے کی کوشش کرے گی۔ یعنی دوسری چیز زکوٰۃ ہے۔ تو نماز کے معاملے میں یہ واضح ہو گیا کہ دین کے ایجابی احکام میں یہ نماز اور زکوٰۃ یہ مسلمانوں کے اجتماعی نظم کی بھی ذمہ داری ہے۔ باقی تمام احکام انفرادی ہو جاتے ہیں، لیکن ایجابی احکام میں سے، یعنی ایک تو سلبی چیزیں ہیں، ایجابی احکام میں سے یہ 2 چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ریاست کو مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو پابند کیا گیا ہے، اور مسلمان بھی اس کے پابند ہے کہ جب اس کا تقاضا کیا جائے، یعنی اگر زکوٰۃ مانگی جائے تو وہ ریاستی کو دی جائے گی، اور اگر ریاست نماز کے بارے میں کوئی نظم قائم کرے تو اس کی پابندی ان کو کرنی چاہیے۔ قرآن کا حکم ہے کہ مسلمان یہ زکوٰۃ ادا کر دیں تو ان کے حکمران پھر ان کی رضامندی کے بغیر ان پر کوئی ٹیکس عائد نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب کوئی چیز عام ہو جاتی ہے تو بعض اوقات ہمیں اس کی نوعیت کے بارے میں تنبؤ نہیں ہوتا۔ ٹیکس کیا ہے؟ ریاست کا نظم قائم ہو گیا، ریاست کا نظم قائم ہو گیا تو فطری تقاضا پیدا ہوا کہ اب اس نظم کو چلانے کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ چھوٹے سے گھر کی بھی معاشی ضرورتیں ہیں، ریاست کے نظم کی بھی۔ قدیم ترین قبائلی تمدن میں بھی جب یہ قائم ہوا تو یہ تقاضا اس وقت بھی سامنے آ گیا تھا۔ چنانچہ 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یعنی جو لوگ اس نظم میں شریک ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں اپنی آزادانہ مرضی سے، جیسے ہم چندہ دیتے ہیں۔ اس میں اس کا پورا اندیشہ ہے کہ ریاست کا نظم لوگوں پر منحصر ہو کر رہ جائے، اور وہ اگر آگے بڑھ کر چندہ نہ دیں یا اپنی مرضی سے کچھ پیش نہ کریں تو نظم کو چلانا ہی ناممکن ہو جائے۔ تو پھر یہ بات طے کر لی گئی کہ نہیں، جب ریاست کا نظم قائم ہو گیا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ ایک متعین رقم اس کے لیے لوگوں سے بالجبر لے لے۔ ٹیکس کا تصور یہیں سے پیدا ہوا ہے، لیکن یہ بالجبر لینا ایک بات، دوسرے یہ کہ کتنا لینا ہے یہ دوسری بات۔
اگر آپ ٹیکسیشن کی تاریخ پڑھیں تو ایک نزاع کی پوری تاریخ ہے اس کے پیچھے. چنانچہ پھر اس کے بعد جب امریکہ میں تحریک چلی کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں جو طے کریں گے، تو یہ در حقیقت روح وہی ہے کہ کس کو اختیار ہے اس کا. ہم مسلمانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یعنی انہوں نے فرمایا کہ یہ رقم ہے اس شرع کے مطابق مسلمان دینے کے پابند ہیں اور یہ ریاست کو دی جائے گی، حکومت کو دی جائے گی. یہ ایک دوسری چیز ہے، وہ عبادات میں زیر بحث آئے گی کہ ریاست کا نظم نہ ہو تب بھی ہمیں یہ معاشرے کی خدمت کے لیے ادا کرنی، اصلاً یہ معاشرے کو دی جا رہی ہے. نظم موجود ہو تو پھر لازم ہے کہ یہ ریاستی کو دی جائے گی. اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مقرر کر دیا تو اس کے بعد اس کا لازمی نتیجہ وہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. چنانچہ یہ دیکھیے فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یعنی جب مشرکین عرب کے سامنے شرائط رکھے گئے کہ اس نظم کا حصہ آپ کیسے بنیں گے، تو یہ فرمایا کہ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، یعنی اس کے بعد کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے. اسی سے میں یہ استدلال کرتا ہوں اور آگے اس کی وضاحت ہونے والی ہے شریعت اور اس کے حقوق کے زیر عنوان، کہ نہ صرف یہ کہ اس کے بعد مال کے خلاف، جان کے خلاف اور آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا، اور جب نہیں کیا جا سکتا تو پھر صرف یہی نہیں، ظاہر ہے کہ اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ ٹیکس بھی نہیں لیا جا سکتا. ہاں اگر ضرورتیں پوری نہیں ہو گئی، اور اس کا امکان ہو سکتا ہے، یہ اس بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے کہ ریاست کا نظم اس طریقے سے نہیں چلایا جا رہا جس طریقے سے اس کو حقیقت میں چلایا جانا چاہیے، تو عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے، گھر میں بھی ہو جاتا ہے. ایسی صورت پیدا ہو جاتی پھر لوگوں کی رضامندی سے، یعنی یہ وہ رقم ہے جو خدا نے طے کر دی ہے، میری یا آپ کی رضامندی کا اس میں اب کوئی دخل نہیں ہے. مسلمانوں کی ریاست کو حق حاصل ہے کہ بالجبر ہم سے وصول کر لے، لیکن اس کے بعد کچھ لینا ہے تو پھر مسلمانوں کی رضامندی سے. بھلائی کی تلقین کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ ریاست کی طرف سے کچھ لوگ اس کام کے لیے باقاعدہ مقرر کیے جائیں. یعنی یہ جب فرمایا کہ وہ بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے، امر بالمعروف، امر کا لفظ عربی زبان میں اردو کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، یہ تبلیغ، تلقین، ترغیب، مشورہ سب معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کو موقع محل کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے. تو بھلائی کی تلقین کریں گے اور منکر سے روکیں گے. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پھر سورہ آل عمران میں یہ بتایا گیا. اب مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو گیا. سورہ حج میں وہ ابھی قائم نہیں ہوا، اِن مکنہم فی الارض، اگر قائم ہو، یہاں قائم ہو چکا ہے. تو فرمایا کہ اب کیا کرنا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں، یعنی جب معاشرہ منظم ہو چکا ہے تو پھر وَلْتَكُن کا یہی ترجمہ ہونا چاہیے. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ آیت ایک لا ینحل معمہ بن گئی لوگوں کے لیے. آپ دیکھنا چاہتے ہو تو اس میں خاص طور پر امام ابن تیمیہ کی بحثیں پڑھیے. وہ دیکھتے ہیں کہ اسی آیت کے گرد و پیش میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان امت کا فریضہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. اوپر قرآن بتا رہا ہے کہ سارے کے سارے نظم ریاست پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر ایک گروہ. تو یہ اصل میں جس طرح سے آپ ایک نظم حکومت قائم کرتے ہیں تو آپ مختلف محکمے قائم کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ ایک گروہ، ایک جماعت اس کام کے لیے مقرر ہونی چاہیے. عربی زبان میں اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری دی جائے، اور تمہارے چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں جو نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں. آگے فرمایا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم یہ اہتمام کرو، یہ مقدر ہے، اور یاد رکھو کہ جو یہ کریں گے وہی فلاح پائیں گے. یعنی ورنہ تو بانی آیت کے یہ بن رہے تھے کہ تمہارے اندر سے ایک گروہ ہو، وہ گروہ فلاح پائے گا، یہ نہیں کہا گیا. نہیں، تم مقرر کرو، جو مقرر کریں گے پھر وہ جماعت، وہ امت، وہ قوم وہ فلاح پائے گی. یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ضروری ہے کہ نماز اور زکوٰۃ
یہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر خدا کے حکم کی حیثیت سے جاری ہو، اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ایک محکمہ اس کام کے لیے قائم کیا جائے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت الخیر، اس کی ذمہ داری ادا کرے۔ میں نے لکھا ہے بعض جرائم کے لیے جو سزائیں شریعت میں مقرر کی گئی ہیں وہ اسی آیت کے حکم ینہون عن المنکر کی فرع ہے، یعنی کہا گیا نا برائی سے روکو۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب اختیار موجود ہے تو برائی سے آپ زبردستی روکیں گے، ہاتھ سے روکیں گے۔ وہی بات جس کو میں واضح کر چکا ہوں کہ جب یہ فرمایا تھا کہ من رأى منکم منکرا، تو اس کا تعلق دائرہ اختیار سے تھا۔ ایک دائرہ اختیار وہ ہے جو باپ کا ہے، شوہر کا ہے، کسی ادارے کے سربراہ کا ہے، اور ایک ریاست اور حکومت کا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ منکر کو روکا جائے گا، اور جب منکر کو روکا جائے گا تو پھر ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو سزا بھی ہوگی۔ تو وہ سزائیں ہر دنیا کی ریاست مقرر کرتی ہے۔ کوئی شخص کم تولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور بددیانتی کرتا ہے، لوگوں کا مال کھا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ دنیا بھر میں مسلمہ ہے۔ منکر کا مطلب شرعی احکام نہیں ہے، بلکہ وہ برائیاں جن کو ہر شخص جانتا ہے۔ معروف اور منکر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمہ اخلاقیات، ان سے معاشرے کا نظم غیر متعلق نہیں ہو سکتا، ان پر تو انسانیت قائم ہے۔ اس وجہ سے ان کی تلقین کی جائے گی اور اس طرح کی چیزوں سے روکا جائے گا۔ یہ آپ غور کریں گے تو تمام تر حقوق العباد سے متعلق ہے، یعنی کم تولنے والے کو پکڑا جائے گا، ملاوٹ کرنے والے کو پکڑا جائے گا، دھوکہ دینے والے کو پکڑا جائے گا، لوگوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا کہ جس میں ان کی جان یا مال یا آبرو کو کوئی نقصان پہنچے، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، ان کے خلاف کوئی زیادتی ہو رہی ہو، اس سے ریاست روکے گی اور بالجبر روکے گی۔ تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ آپ یہ حق حاصل ہو گیا کہ ریاست بھی قانون سازی کر کے سزائیں مقرر کر سکتی ہے، اور چند جرائم کی سزائیں خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں، ان کا ہم حدود و تعزیرات کے باب میں مطالعہ کریں گے۔ دوسری صورت کے لیے بعض جرائم کے لیے جو سزائیں، معاف کیجیے گا، بعض جرائم کے لیے جو سزائیں شریعت میں مقرر کی گئی ہیں وہ اسی آیت کے حکم ینہون عن المنکر کی فرع ہے۔ یہ ذمہ داری، یعنی یہ ذمہ داری ڈالی نا، بھلائی کی تلقین کریں، برائی سے روکیں۔ یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ بعض معاملات میں تبلیغ و تلقین کے ذریعے سے اور بعض معاملات میں قانون کی طاقت سے پوری کی جائے گی۔ جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے اور بالاجمال کہی جاتی ہے تو جو دوسری جگہ کی تصریحات ہیں وہ آپ اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایجابی معاملات میں یہ بتا دیا کہ نماز اور زکوٰۃ کے سوا قانون کسی چیز سے متعلق نہیں ہو سکتا، تو ظاہر بات ہے کہ باقی جتنی معروف کی چیزیں پھر ہیں وہ تلقین اور تبلیغ کے دائرے میں آ جائیں گی۔ منکر کے بارے میں دائرہ آخر تک وسیع ہے، اور منکر کی تعریف میں نے کر دی کہ یہ وہ برائیاں ہیں جو پوری انسانیت کے نزدیک برائیاں ہیں، جن پر عالمگیر اجماع ہے اور جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانی فطرت کا ناگزیر تقاضا ہے، ان کا علم اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر کے انسان کو بھیجا ہے۔ پہلی صورت کے لیے جمعہ کا ممبر ہے، یعنی تبلیغ و تلقین ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہوگا۔ پہلی صورت کے لیے جمعہ کا ممبر ہے جو اسی مقصد سے ارباب حل وقت کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ یعنی آپ ترتیب دیکھیے، پہلے یہ بتایا کہ جب مسلمانوں کا اجتماعی نظم قائم ہو جائے گا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، زکوٰۃ کا اہتمام کرے، بھلائی کی تلقین کا اہتمام کرے اور برائی سے لوگوں کو روکا جائے۔ یہ گویا اجمالی طور پر پوری امت، پوری قوم کی ذمہ داری ہو گئی جو بھی نظم اجتماعی قائم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کے اندر جو معروفات ہیں، بھلائی کی چیزیں ہیں، ان میں اگر کوئی دینی احکام کی نوعیت کی چیز ہے تو اس کی کیا نوعیت ہوگی؟ تو بتا دیا کہ نماز اور زکوٰۃ کے سوا کسی چیز کو بھی دینی احکام میں سے، یعنی وہ اصلاً بھی معروف میں شامل نہیں تھے، لیکن اشتباہ ہو سکتا تھا تو واضح کر دیا اس بات کو۔ معروف کی چیزیں ہوتی ہی اصل میں تلقین کے لیے ہیں، یعنی آپ اس بنیاد پر کسی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میں تمہیں زبردستی سچ بولنے کے لیے کہوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جھوٹ بولنے والے کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ چونکہ بڑی فطری بات ہے اور بالکل عقل کے بنیادی مقدمات پر مبنی ہے تو کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ آگے پھر یہ بتایا گیا کہ اس کے لیے کچھ لوگ مقرر کیے جائیں، یعنی ریاست کا نظم چونکہ وجود میں آ گیا ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کبھی
اس پس منظر میں حکومتیں وجود میں آئی ہیں، جیسے کہ سعودی عرب کی حکومت بھی ہے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ وجود میں آ گیا ہے، یہ آپ سے آپ ہوا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ کام کیا جائے۔ اب اس کے لیے پھر آگے حکمت عملی کیا ہوگی؟ تو جمعہ کا ممبر ارباب حل وقت کے لیے خاص کیا گیا، ایک نماز ان کے ساتھ خاص کر دی گئی کہ تبلیغ اور تلقین کی یہ ذمہ داری، جن چیزوں میں تبلیغ و تلقین ہونی ہے، جن میں عقل عام یہ کہتی ہے کہ تبلیغ و تلقین ہی ہوگی، اس کے لیے یہ راستہ وہ اختیار کریں۔ یعنی کیسے کریں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا تبلیغی جماعت بنا کے نکل کھڑے ہوں؟ فرمایا نہیں، پورے ملک کے اندر جمعے کا اہتمام کیا جائے، ہفتے میں ایک دن بہت کافی ہے، اور اس دن جو کچھ انہیں کہنا ہے وہ کہیں اور ہر سطح پر کہیں۔ دوسری صورت کے لیے پولیس کا محکمہ ہے، جو مسلمانوں کی ریاست میں اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا جاتا، چونکہ یہ منکر کا استحصال یہ فطری ذمہ داری بھی ہے، تو اس وجہ سے پولیس کا محکمہ ہر حکومت قائم کرتی ہے، اور ہم جب مسلمان کی حیثیت سے کریں گے تو ہمارے نزدیک اصل میں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے، یعنی ہم اس کو یہاں سے دیکھیں گے۔ دوسری صورت کے لیے پولیس کا محکمہ ہے، جو مسلمانوں کی ریاست میں اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا جاتا اور اپنے لیے متعین کردہ حدود کے مطابق اس کام کو انجام دینے کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل رہتا ہے۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی روح کے لحاظ سے پولیس کا محکمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے۔ اس کو اس اسپرٹ کے ساتھ اگر قائم کیا جائے، لوگوں کا انتخاب بھی اسی روح کو سامنے رکھ کر کیا جائے، تو زمین و آسمان تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میں نے اسلام اور ریاست کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا، جس میں جب یہ کہا جا رہا تھا بہت سے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے کہ ہم اس ملک کو اسلامی جمہوری فلاحی حکومت بنانا چاہتے ہیں، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ جمہوری اور فلاحی کے تو بہترین نمونے اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، لیکن اسلامی سے کیا مراد ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں نے خاص اس نقطے پر یہ لکھا تھا کہ اس روح کے ساتھ پولیس کا محکمہ بنایا جائے گا تو سوسائٹی کے اخلاقی لحاظ سے، عمل و کردار کے لحاظ سے بہترین لوگ منتخب کرنے ہوں گے، اور پھر اس کی نوعیت، اس کی روح تبدیل ہو جائے گی۔ تو پولیس کا محکمہ ہے جو اسی ذمہ داری کے لیے قائم کیا جاتا اور اپنے لیے مقرر کردہ، متعین کردہ حدود کے مطابق اس کام کو انجام دینے کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل رہتا ہے۔ اس میں یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ جمعہ کا ممبر حکمرانوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں حالات کے لحاظ سے، وہ خود آئیں، اور جہاں جہاں بھی ذمہ داری موجود ہے، یعنی مرکز میں خود آئیں، گورنر آئیں، ان کے عمال آئیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی نمائندے کو اس کے لیے مقرر کر دیں، یہ حالات کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ان کا نمائندہ ہی ہوگا اور ان کی طرف سے یہ ذمہ داری ادا کرے گا۔ ریاست کے دینی فرائض یہی ہیں، یعنی یہ چار باتیں، نماز کا اہتمام کرنا، اس کے لیے دو چیزیں متعین طور پر بتا دی ہیں۔ نماز کے لیے ایک عمومی فضا پیدا ہو، لوگوں کو سوسائٹی تقاضا کرتی محسوس ہو کہ یہ تو پڑھنی ہے، اس کا اہتمام تو کرنا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے، اور دوسرے جمعہ کا اہتمام ریاست کے تحت۔ ریاست کے دینی فرائض یہی ہیں، دنیا میں جو ریاست بھی قائم ہوتی ہے وہ امن اور دفاع اور ملک کی مادی خوشحالی کے لیے سعی و جہد تو بہرحال ہر حال میں کرتی ہے، لیکن اس ریاست کا نظم، یعنی یہ تو ریاست کے وہ فطری فرائض ہیں جن کے بعد بغیر کسی ریاست کا تصور نہیں کیا جا سکتا، امن، دفاع، ملک کی مادی خوشحالی، لیکن اس ریاست کا نظم اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو تو قرآن ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کے اہتمام اور بھلائی کی تلقین اور برائی سے لوگوں کو روکنے کی ذمہ داری سے بھی کسی حال میں غافل اور بے پرواہ نہ ہو۔ بس یہ جگہ ہے جو فرق پیدا کر دیتی ہے مسلمانوں کی حکومت میں اور غیر مسلموں کی حکومت میں، اور اس میں جتنا اہتمام ہوگا اسی کے لحاظ سے ہم اس حکومت کو اسلامی حکومت کہیں گے، یعنی اسلام اسی کے بقدر ظہور پذیر ہوگا۔ اور میں یہ عرض کر چکا کہ اگر حکمرانوں کا تقرر لوگوں کو کرنا ہے تو پھر لوگوں کے ذہن کو مفتوح کرنا ہوگا، پھر ارباب حل و عقد کے ذہن کو مفتوح کرنا ہوگا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین میں بصیرت دی ہے، دین کا فہم دیا ہے،
وہ لوگوں کے اوپر دین کے حقائق واضح کریں، ان کے دل و دماغ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ وہ اقرار تو کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن ان کو جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس پر شرع صدر نہیں۔ تو پیچھے مڑ کر اپنے دینی فکر کا بھی جائزہ لیجئے، اس میں کوئی غلطی ہے تو اسے درست کر لیجئے، اور پھر لائے عمل بھی یہی ہے کہ اس کو بے کم و کاس سامنے لائیے، اعتراضات کے جواب دیجئے، لوگوں کے ذہنوں میں اس کو اتاریے، ان کے اندر شرع صدر پیدا کیجئے۔ جتنا جتنا کسی فرد میں شرع صدر ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اسلام کا اس کے بقدر ظہور ہوتا ہے۔ یہی صورتحال اجتماعی نظم میں ہوگی، اس کے سوا کوئی راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ نہ کسی بادشاہ سلامت کے فرمان کی ضرورت ہے، نہ کوئی جتھا منظم کرنے کی ضرورت ہے، نہ علماء کی حکومت قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام ہے جو کرنے کا ہے، اور اس کے لیے دو چیزوں کو ہدف بنانا چاہیے۔ ایک یہ کہ تبلیغ، تلقین، نصیحت اور دین کو واضح کرنے کا یہ کام صحیح طریقے سے ہو، خود دین کی فکر کا جائزہ لے کے بھی اس کو درست صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور پھر صبر کے ساتھ ان کے دل و دماغ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے، اور ہر جگہ جمہوری حکومتیں قائم کرنے کی سعی و جہد میں شریک رہا جائے۔ جمہوریت استبداد کا خاتمہ ہے، اور استبداد ختم ہوگا، لوگوں کا ذہن تبدیل ہوگا، تو اسلام کا ظہور بھی آپ سے آپ ہو جائے گا، اس کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ باب بھی یعنی ذیلی باب ختم ہوا۔ اس کے بعد ہم شہریت اور اس کے حقوق کا مطالعہ کریں گے۔ وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔